شاید اس میں حکمت یہ ہے کہ اچار جتنے ہی پرانا ہو اتنے ہی اچھا ہو. اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب معصوم صاحب ماشاءاللہ بالکل سجے سجائے جملے بولنے کے آتی ہیں اور بالکل کھڑے بھی ہوں گے تو سجے سجائے آتے ہیں اور مکمل طور پر نہ آگے نہ پیچھے اور ہر ایک کا ان کے معیار کے اعتبار سے تعلق مختصر ہوتا ہے. خیر الکلام ما قل و تلا. خیر ہے خیر. اب ادھر اور تھوڑا مختصر کر دیجیے تاکہ جو مہمان آئے کم از کم فجر تک ان کا نمبر ہو جائے. تھوڑی دیر میں حاضر ہوں. نہیں بیٹھے غرض ہو 70 تو 72 مرتبہ تو بیٹھے. میں یہ سب چکر وکر میں نہیں رہتا ہوں. ایک آدمی اونلی اون فقط ایک. یقین نہیں مجھ کو صرف مظنون پہ ظن غالب ہو جائے کہ آج میری تقریر سے وہ سدھرنے والا ہے تو گلے گلے پانی میں مسیح الدین 5 گھنٹہ بول سکتا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. یہ سب چکر وکر نہیں رہتا ہے کہ جماؤں صبح شور مچے اترولا والا آیا تھا جما دیا بہت جما دیا. یہ سب چکر چکر صرف یہ ہے کہ حضور کے محبت کی مہر جن جن کے دل پہ لگا دو. حضور کے محبت کی مہر جن جن کے دل پہ لگا دوں. یہی ایک جذبہ ہے, یہی ایک تمنا ہے, یہی ایک خواہش ہے. میں نے اپنی درسگاہ میں عین اپنے سر کے اوپر نقشے نالے باقی رسول لگا رکھا. آج بھی آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں 36 سال سے. اور اس کے نیچے ایک شعر لکھ رکھا ہے. وہی میرا تعارف ہے, وہی انٹروڈکشن ہے, وہی تمنا ہے, وہی درد دل ہے, وہی خواہش ہے, وہی آرزو ہے. اور وہی درد دل ہے جو بھارت کے کونے کونے میں ہم کو لیے لیے پھر رہا ہے. اور وہ شعر یہ ہے, مجھے تم مسلک احمد رضا پہ استقامت دو. مجھے تم مسلک احمد رضا پہ استقامت دو. بنو خدمت گزارے اہل سنت یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان. بنو خدمت گزارے اہل سنت. ارے ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ بولو. بنو خدمت گزارے اہل سنت. زور سے بول دو اور محبت سے بولو. کہ بولو یا رسول اللہ کہو. یا رسول اللہ کہنا سننے کی پہچان ہے. سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے؟ وہابی یا رسول اللہ نہیں کہتا ہے. کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہنر سنگیہاں میں رسیاں میں پٹ پر گن بربر پوربا اٹکوری ادھاری پوربا نہ جانے کون کون پوربا میں. اور حضور 7 سمندر پار ہیں تو اتنی دور سے کیسے کہوں. میں نے کہا عربیت پہ تو بڑا ناز ہے. ہوٹل پہ عربی بوکیں, پلیٹ فارم پہ عربی بوکیں, ایئرپورٹ پہ عربی بوکیں. ہاذا جمل ذالک قرد ہاذا جمل ذالک قرد ہاذا جمل ذالک قرد ہاذا جمل ذالک قرد. عربی بوکیں سن لو. میں نے کہا عربی بولنا, عربی بولنا یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے. عربی بولنا ایمان کی دلیل. ڈنکے چوک پر کہتا ہوں, آن کے کارڈ کہہ رہا ہوں, جس کی ماں نے دودھ پلایا ہوگا مسیح الدین سے 2 ہاتھ کر لیا. عربی بولنا یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے. ورنہ مجھے بتاؤ کہ ابو جہل اردو بولتا تھا, کیا اتبا اردو بولتا تھا, کیا شیبہ اردو بولتا تھا, کیا کفار مکہ اردو بولتے تھے, کیا مشرکین عرب اردو بولتے تھے؟ نہیں. ارے
ٹکسالی دھلی دھلائی فصیح و بلیغ عربی بولتا تھا، لیکن پوری دنیا کا کوئی مسلمان ابو جہل کو مسلمان نہیں کہتا ہے، عتبہ کو مسلمان نہیں کہتا ہے، شیبہ کو مسلمان نہیں کہتا ہے، پوری دنیا کا کوئی انسان ابو جہل و ابو لہب کو مسلمان نہیں کہتا، لیکن یمن کے رہنے والے حبیب ہیں، حبشہ کے رہنے والے بلال ہیں، فارس کے رہنے والے سلمان ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، مولا علی شیر خدا ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہیں، شیخین کریمین عظیمین جلیلین ہیں، سیدنا حسنین کریمین ہیں، یہ تمام بزرگان دین یہ بھی عربی بول رہے ہیں، لیکن یہ عربی بولنا ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ رسول اور نبی کو دل و جان سے ماننا یہ ایمان ہے، دل و جان سے ماننا یہ ایمان ہے۔ عربی بولے نہ بولے، عربی بولے، اردو بولے، ہندی بولے، کنڑ بولے، ملیالم بولے، اڑیا بولے، بنگلہ بولے، گجراتی بولے، مراٹھی بولے، بھوجپوری بولے، فارسی بولے، انگریزی بولے، ہندی بولے، سنسکرت بولے، اما بولی کوئی بھی ہو مگر ہر بولی میں بولے تو عشق رسول کی بولی بولے، محبت رسول کی بولی بولے تو سمجھو وہ مومن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام احمد رضا کانفرنس، حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بیٹھو اطمینان سے، ہمارا ایسا چکر وکر نہیں رہتا ہے، جموں جماؤں آنے سے پہلے 3-4 ڈبہ کھول لوں، ایسے سے لگاؤں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب اپنا کوئی چکر وکر نہیں، اب کیا پاؤڈر چمکائے گا، نماز پڑھ، وضو بنا، میدان محشر میں جب سب کا چہرہ پھیکا ہوگا تو نمازی جو سنی ہے اس کا چہرہ چمکتا، آزائے وجود چمکیں گے اور دور سے پہچانا جائے گا۔ سمجھ پا رہے ہو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہو؟ ہاں تو بیٹھو اور ذہن کا حاضر کرو، دیکھو قاری آدمی صاحب آ رہے ہیں، کیا کریں گے؟ تمام مہمانوں سے عزت ٹائم اپنے ہاں اہم جگہ ہے، بھئیہ بولو جلدی سے، پلن پور بسنت پور 10 مارچ انشاءاللہ آ رہا ہوں، 1 مارچ یہ مولانا شبیر مسعودی صاحب، یہ چھوٹی تقیہ مسعود العلوم میں بھی آ رہا ہے نا، اب 5 مارچ کو انشاءاللہ بڑی تقیہ میں بھی آ رہا ہوں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو اور غازی کے قدم سے لگ جائے تو سب بڑی ہو جائے، الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ حشمتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات آپ اطمینان سے بیٹھو اور یہ چکر وکر ہو کہ بہت مزہ آوا، بہت مزہ آوا، یہ سب اپنا چکر وکر دیا، ہاں محبت سے بیٹھے رہو، مزہ آئے جائے تو بھالو گھاتا ہے، سمجھ پائی کہ نہیں؟ تو اصل محبت میں بیٹھو۔ جامعہ رضویہ تاج الاسلام، میں اس کو اس وقت سے جانتا ہوں جب کچھ نہیں تھا، بخالی زمین، اور اس زمین کے اوپر ایک پتلا دبلا کمزور انسان، مگر تھا وہ قاری قرآن جس کا نام قاری عابد حسین رضوی، اکیلے گھوم رہے تھے، اگر زور سے ہوا چل جائے تو پورب سے پچھم چلے جاتے تھے، پچھم سے پورب چلے آتے تھے، لیکن دن کا اگر عشق کے پتھر کے نیچے دبا کر رکھ دو تو کوئی آندھی اسے اڑا نہیں سکتی۔ تنکے کو عشق کے پتھر کے نیچے دبا کر رکھ دو
تو کوئی آندھی اڑا نہیں سکتی ہے. اور انہوں نے اس تنکے کو تو امام عشق و محبت کے نام کے پتھر کے نیچے رکھ دیا ہے. جامعہ رضویہ تاج الاسلام جو آج الحمدللہ ایک جامعہ کی شکل میں نظر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جامعہ رضویہ تاج الاسلام. مولانا شاہد رضا صاحب رضوی ماشاءاللہ، یہ جیسی ہی گاڑی سے میں اترا لے کر اندر گئے، آپ نے سنا ہوگا میں دعا ہی دیتے گئے کہ خوشی ہوئی. میں اس وقت بھی آیا تھا جب قاعدے سے بیچارے مائک پینے لگا پڑا ہے. آج تو دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ، اتنا بڑا پنڈال، لوگ آتے گئے، بند آ گئے. تو ابھی اتنا قریب ہوئے ہو تو یہ حال ہے، اور جب سب مل کر سب قریب ہو جاؤ گے تب کیا حال ہوگا. کتنے بچے فارغ ہو رہے ہیں؟ 3. اور ایک وقت آئے گا 6، ایک وقت آئے گا 12، اور ایک وقت آئے گا غازی میاں کے صدقے میں 14. ارے بہرائچ والو سمجھو 14. تو غازی میاں کے نام پہ ہاتھ اڑا کر بولو سبحان اللہ. اب ذہن کو حاضر کرو، میں پوری توجہ چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چند اشعار میں پڑھتا ہوں. ہمارے اختر صاحب یہ ٹھیک ہے، شاید تقریر بھی کرتے ایسے نہ سمجھو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا. زور سے بولو، زور سے بولو. سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، اور دل کا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا. دل کا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا. دیکھو، سر کے لیے جھکا اور دل کے لیے سجدہ. سر کے لیے سجدہ نہیں فرمایا، جھکا اور دل کے لیے. ہمارے پاس 2 چیز بہت بڑی ہے. ایک کو کہتے ہیں سر جو بدن میں سب سے اوپر، اور ایک کو کہتے ہیں دل جس کو بدن میں حاکمیت کا درجہ حاصل ہے. میں نے کہا کیوں آئے؟ دل بولا آ گئے. میں نے کہا کیوں بیٹھے؟ دل کہہ رہا ہے بیٹھے. یہ دل کو حاکمیت کا درجہ حاصل ہے. توجہ کرنا، 2 چیز، یوں تو بے شمار نعمتیں اللہ کی ہم لوگوں کے پاس ہیں، لیکن 2 چیز بہت بڑی ہے. ایک ہے سر اور ایک ہے دل. چونکہ مختصر وقت مجھے تقریر کرنی ہے، اسی میں مجھ کو بس آپ کو بتا دینا ہے. ایک ہے سر اور ایک ہے دل. بارگاہیں تو بہت ہیں، بہت بارگاہیں ہیں. سید سالار کی بارگاہ ہے، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ ہے، مخدوم کچھوچا کی بارگاہ ہے، خواجہ قطب کی بارگاہ ہے، غوث بنگال کی بارگاہ ہے، غوث گوالیار کی بارگاہ ہے، صاحب البرکات کی بارگاہ ہے، مشائخ بلگرام کی بارگاہ ہے، مشائخ مسولی کی بارگاہ ہے، مشائخ قالبی کی بارگاہ ہے، اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ہے، مفتی اعظم کی بارگاہ ہے، تاج الشریعہ کی بارگاہ ہے، شیر بے شہر سنت مرشد برحق کی بارگاہ ہے. بارگاہیں بہت ہیں. صحابہ کی بارگاہ، اہل بیت کی بارگاہ، ائمہ کی بارگاہ، فقہا کی بارگاہ، مجتہدین کی بارگاہ. بارگاہیں بہت ہیں، مگر تمام بارگاہوں میں سب سے بڑی 2 بارگاہ ہے. 2 بارگاہ سب سے بڑی ہے. ایک ہے اللہ کی بارگاہ اور ایک ہے رسول اللہ کی بارگاہ. بات سچی ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. مجمع ایک ساتھ زور سے بولے سبحان اللہ. ہمارے پاس 2 چیز بہت بڑی ہے. ایک کو سر کہتے ہیں اور ایک کو دل کہتے ہیں. اور بارگاہوں میں 2 بارگاہ سب سے بڑی ہے. ایک ہے اللہ کی بارگاہ اور ایک ہے رسول اللہ کی بارگاہ. اے امام احمد رضا کانفرنس میں آنے والوں، یہ پیغام محبت لے کر کے جاؤ. بارگاہ سب سے بڑی 2، ہمارے پاس چیزیں سب سے بڑی 2. تو اپنی 2 بڑی چیز کو 2 بڑی بارگاہ کے حوالے کر دو. یہ سر جھکے خدا کی بارگاہ میں اور یہ دل جھکے مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ
رضا کانفرنس حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر سر جھکے خدا کی بارگاہ میں اور یہ دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور جب مصطفیٰ کے بارگاہ کرم میں دل کو جھکا دو گے ندوہ کے ملا کی طرح نہیں اور دیوبند کے ملا کی طرح نہیں اور نہ کسی بنارس کے ملا کی طرح جب دل کو بارگاہ رسول میں جھکا دو گے تو اعلیٰ حضرت کی بولی میں بولو گے بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکان جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں سبحان اللہ سبحان اللہ پھرو کیونکہ وقت بہت ہو رہا نہیں بھائی ہم سب چیزوں پر نظر رکھتے ہیں کیونکہ ہم سکھوا نہیں ہوں ورنہ یہ چکر ہے کہ پہچانا جاؤں ہم تو چاہتے ہیں زیادہ زیادہ ہم لیکن علماء کے لیے منع اکیلے نہ رہو انجمن میں رہو تاکہ پبلک کو بتاتے رہو سمجھاتے رہو علماء کے لیے تنہا کونے میں بیٹھ کر کے خالی تصویریں کریں ضرورت بھر کا کریں باقی پبلک کو ٹائم دے نہ جانے کب شیطان بہکا دے تو یہ سونگتے چلیں گے اور بدبو جہاں نظر آئے گی وہیں پر پوٹاش ڈال ڈال کر کے بدبو کو ختم کرتے رہیں گے اور حقانیت کی محبت کو پھیلاتے ہیں پبلک میں اور ان کی خدمت کریں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا ارے پورا مجمع بولے پھر تجھ کو کیا سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا اور دل تھا ساجد نجدیہ پھر تجھ کو کیا اور ان کے نام پاک پر دل جان و مال زور سے بولا سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی میں نے دیکھا نعمت رحمانی صاحب پڑھ رہے تھے اللہ تلفظ صحیح کرنے کی توفیق اور کرم فرمائے ریاض الحق صاحب پڑھ رہے تھے محبت انگڑائی لیتے جیب میں ہاتھ ڈالتے اور جھومتے ہوئے یہاں آ جاتے ابھی شبیر صاحب پڑھیں گے آپ ایسے مست ہو گئے ایک دور تھا اجالا حضرت کے باغی ایک جلسے میں اچانک آ گئے اتفاق سے میں منبر پہ تھا یہی بہرائچ کا شاعر شبیر مسعودی وہ میرے اعلیٰ حضرت کا کیسے پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت ایسے کوئی اعلیٰ حضرت نے میں کہا پڑھو اس کو اکیلا تھا سب سے تھیے ادھر تھے اور وہ اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑھتے تھے اور وہ دوسروں کو پیسہ دیتے تھے میں نے کہا شبیر صاحب پڑھیے فقیر کے پاس جو ہے وہ سب اعلیٰ حضرت سبحان اللہ جتنا تھا میں نے سب نکال کر دے دیا نعرہ کا کرایہ میرے پاس نہیں رہ گیا میں سب ایک طرف اور اعلیٰ حضرت کا کلندر ایک طرف رہے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور مناظر اہل سنت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ میں نے کہا سن لو ہم لوگ سچے حسینی ہیں ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو جتنے حسینیوں سے بات اٹھا کر کچھ کہنا چاہتا ہوں ہم لوگ سچے حسینی ہیں خالی کھچڑا کھانے والے ان کے نام کا شربت پینے والے ہی نہیں ہیں سچے حسینی ہیں کیا سمجھے اسلام لائے میرے حضور توجہ کرنا اور کربلا میں اسلام بچائے نواسائے رسول تو جو لایا وہ تو آئین ایمان ہے اور جو بچایا وہ میری جان ہے سبحان اللہ بچایا اس کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے اے بھارتی مسلمانوں سنو اور توجہ کے ساتھ مسیح الدین کا یہ تاریخ ساتھ جملہ سن لو کرم ہے سید سالار کا کہ سرکار خواجہ غریب نواز کے قدر میمنت لزوم سے پہلے سید سالار مسعود غازی کا کرم اس علاقے پر ہوا جو اسلام کے چراغ کو روشن کیا ہے اسلام کی شمع کو روشن کیا اور بھارت کے چپے چپے پہ احسان ہے خواجہ غریب نواز کا اسلام لے لائے اور ہم غریبوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق ملی کرم ہے مخدومے کی چھوچھا کا کہ اسلام پھیلا کرم ہے خواجہ قطب کا کہ اسلام پھیلا توجہ کیجئے گا کرم ہے غوث
اسلام پھیلا کرم ہے محبوب الہی کا کہ اسلام پھیلا کرم ہے خواجہ قطب کا کہ اسلام پھیلا کرم ہے شرف الدین یحییٰ منیری کا کہ اسلام پھیلا کرم ہے مخدوم علاء الحق بندوی کا کہ اسلام پھیلا کرم ہے صابر کلیری کا کہ اسلام پھیلا کرم ہے بابا فرید گنج شکر کا کہ اسلام پھیلا یہ اسلام پھیلا ہے لیکن تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کے سازش کی بنیاد پر جب اسلام پہ حملہ ہوا تو جس نے بچایا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے جس نے بچایا وہ بریلی کا احمد رضا نہ کوئی اجمیر سے مجاور اعلیٰ حضرت کو الگ کر سکتا ہے کہ چوچا سے الگ کر سکتا ہے مراہنہ سے الگ کر سکتا ہے کلیر سے الگ کر سکتا ہے پنڈوا شریف سے الگ کر سکتا ہے نہ کل کوئی کر پایا نہ آج کوئی کر سکتا ہے اور نہ صبح قیامت تک کوئی کر پائے گا اس لیے کہ لانے والے میرے خواجہ ہیں اور بچانے والے احمد رضا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت امام احمد رضا کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ ہم تو کچھ نعت پڑھ نہیں رہے اب بھی کچھ لوگ گھی پہچان کرتے ہیں ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ علماء نہیں پہچانے گا تو پہچانے گا اب ذہن کو حاضر کیجئے میں نے سورہ فاتحہ شریف ایک آیت پڑھی ہے ایک آیت پڑھی ہے سن لو سورہ فاتحہ کے الحمدوں سے لے کر علماء کی خاص توجہ چاہیے تھوڑی دیر بعد چلے گا والناس کی سین تک پورا قرآن اٹھاؤ حدیث شریف کی کتابیں بخاری شریف ابو داؤد شریف مسلم شریف نسائی شریف ابن ماجہ شریف ترمذی شریف سنن ہے جوامع ہے مسانید ہے صحاح ہے حدیث کی مختلف قسمیں سب اٹھاؤ پورے قرآن کی کوئی آیت تعین کے ساتھ سوائے ایک سورے کے نماز میں پڑھنا ضروری نہیں نماز میں نہ سورہ رحمان کا پڑھنا ضروری ہے نہ سورہ لقمان کا پڑھنا ضروری ہے نہ سورہ حدید کا پڑھنا ضروری ہے نہ سورہ نساء کا پڑھنا ضروری ہے نہ سورہ کوثر کا پڑھنا ضروری نہ سورہ والضحیٰ کا پڑھنا ضروری پورے قرآن میں اگر کسی سورے کا پڑھنا ضروری ہے لازم ہے قرآن پڑھنا ضروری ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن قرآن سے جو میسر ہے اسے پڑھ لیا کرو لیکن تعین کے ساتھ یہی سورے پڑھو یہ ضروری نہیں ہے لیکن قرآن کے تمام سورتوں میں ایک سورہ ایسی ہے جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے میرے آقا فرماتے لا صلاة الا بفاتحة الكتاب بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز ارے زور سے بولو وہ خالی ایک نماز نہیں لیلی نماز میں بھی سورہ فاتحہ نہاری نماز میں بھی سورہ فاتحہ فرض میں بھی سورہ فاتحہ سنت میں بھی سورہ فاتحہ واجب میں بھی سورہ فاتحہ نفل میں بھی سورہ فاتحہ ارے وقتیہ نمازوں میں بھی سورہ فاتحہ تہجد میں بھی سورہ فاتحہ اوابین میں بھی سورہ فاتحہ اشراق میں بھی سورہ فاتحہ ارے صلاۃ الاسرار میں بھی سورہ فاتحہ صلاۃ غوثیہ میں بھی کوئی ایسی نماز نہیں کہ جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اچھا ایک بات ہی سن لو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ چوتھی رکعت میں اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو سورہ فاتحہ 3 والی ہے تو تینوں تک سورہ فاتحہ ہاں ایک مرتبہ دوسری سورہ نہ پڑھو لیکن سورہ فاتحہ تو ضروری ہے 4 والی میں سے اخیر میں 2 والی جو رکعت ہے یہ سورہ فاتحہ ایسی سورہ ہے کہ جس کے بغیر نماز نہیں اب ذرا توجہ کیجئے گا اس کی اہمیت سمجھیے اس سورہ کے کئی نام سورہ فاتحہ کا نام فاتحہ ہے
سورہ فاتحہ کا نام سورہ سبع مثانی ہے، سورہ فاتحہ کا نام سورہ ام القرآن ہے، سورہ فاتحہ کا نام سورہ الشفا ہے، سورہ فاتحہ کا نام سورہ شافیہ ہے، سورہ فاتحہ کا نام سورہ کافیہ ہے، سورہ فاتحہ کا نام سورۃ الصلاۃ ہے، سورہ فاتحہ کا نام سورہ تعلیم المسئلہ ہے، سورہ اور نام کئی ہے، سورہ اور نام کچھ کہنا چاہتا ہوں، ذہن کو حاضر کرنا، نام کئی ہے۔ لطیفی صاحب اللہ آپ کا تو درسگاہ سے ایک زمانے سے تعلق، سورہ ایک ہے اور نام کئی ہے۔ توجہ کرنا، 2 سال ہوئے شادی کے، گلشن حیات میں شاداب پھول باپ نے دیکھا، کہا یہ تو عبد الرحمن ہے، اور ماں نے دیکھا، کہا یہ عبد الکلام ہے، دو نام، بہت تو دادی نے دیکھا، کہا یہ شمس القمر ہے، اور نانا نے دیکھا، کہا یہ وجوہ القمر ہے۔ 1 نام، 2 نام، 3 نام، 4 نام، توجہ کیجئے گا، 4 نام، لیکن کیا 10 نام ایک آدمی کے ہیں؟ نہیں، لیکن شادی ہو گئی، 40 سال گزر گئے، 4 دہائی گزر چکی ہے، لیکن گلشن حیات میں کوئی پھول نہیں کھلا، گلشن حیات میں کوئی پھول نہیں کھلا۔ غازی میاں کے ہاں، خواجہ صاحب کے ہاں بزرگوں سے دعائیں کروا رہے ہیں، کوئی پھول نہیں کھلا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ادب سے تشریف رکھ کے آپ حضرات دیکھیں حضور ارسلام رضا صاحب کی ملاف مدذی اللہ العالی کے سفر کرنے والی علامہ مفتی شاہد علماء کرام کی آمد آمد۔ بیٹھ جائیں حضرات، حضرت بھی تشریف لائیں، بیٹھ جائیے۔ دیکھیے یہ وہ شخصیتیں آ گئی ہیں جو خالی عالم نہیں، عالم بناتے ہیں، اور صرف مفتی نہیں ہے بلکہ مفتی بناتے ہیں۔ ان کی درسگاہ محبت سے جو رشتہ جوڑ لے تو گنوار ہو گیا ہے، گنوار ہے، اور آیا ہے تو مولانا، آیا ہے تو مدرس ہے، آیا ہے تو مناظر ہے۔ الحمدللہ جامعہ علم و فن آبروئے درسگاہ صاحب قلم و قرطاس حضرت علامہ مولانا مفتی ابو الحسن صاحب قبلہ، مفتی جامعہ رضویہ امجدیہ گھوسی شریف، الحمدللہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ جامعہ علم و فن زینت درسگاہ استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا عبد المبین صاحب، اور اتفاق سے ان سب حضرات کا تعلق بحرائے شریف سے، سب کا تعلق بحرائے شریف سے ہے۔ لیکن سن لو، ایک بات بتا دیتا ہوں شبیر بھائی، ہاں ایک بات بتا دیتا ہوں، عالم کسی خاندان کا، مولانا شاہد صاحب، ہاں مولانا سنو، عالم کسی خاندان کا، کسی برادری کا، کسی علاقے کا، کسی جگہ کا، کہیں پیدا ہوا ہو، کہیں پڑھا ہو، کہیں پڑھا ہو، عالم کو کسی خاندان کی حیثیت سے مت دیکھو، کسی علاقے کی حیثیت سے مت دیکھو۔ وہ ندیت کا چھڑوا پیدا بھائی رہا، وہ نہریت کی نرما پیدا نہیں، جب عالم ہو گیا تو وہ پوری جماعت کی امانت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک گاؤں، ایک علاقہ، ایک گرام پنچایت یا ایک بلاک استر کی آبادی یا ایک تحصیل استر کی آبادی یا ایک ضلعی استر کی آبادی یا ایک صوبائی استر کی آبادی ہی کی امانت نہیں ہے، وہ پوری جماعت کی امانت ہے، پوری جماعت کا اس میں حق ہے اور اس کا پوری جماعت پر حق ہے۔ بے شک۔ لیکن یہ کون؟ عالم باطن،
عالم ربانی. سمجھ پائے؟ صلح کلی ولا کلی کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر بڑا گھوٹالا کرے بیٹھ کر کے تو چاہے اتنی موٹی کتاب لکھے چاہے اتنی موٹی کتاب لکھے. سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے؟ اگر ایمان و عقیدے میں فتور ہے, قوم میں گڑبڑ گھوٹالا کر رہا ہے, تو موٹی اور موٹا نہیں دیکھا جائے گا, وہ چند ورقی ہی کیوں نہ ہو, لیکن عشق رسالت کا دریا بہا دے تو وہی قابل احترام ہے, وہی میرے سر کا تاج. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا وجہ ہے؟ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ. حضرات اب ذہن کو حاضر فرمائیں, پوری توجہ چاہتے ہیں, علماء کے چہروں کی زیارت کریں آپ اور میری گفتگو کو سماعت فرمائیں. اب بہت علماء ابھی باقی ہیں, بس تقریر مختصر سی ہوگی انشاءاللہ. کئی تاریخیں لگی ہوئی ہیں, آپ اگر توفیق اللہ دے تو پہنچ کر کے اگلا بیان سن سکتے ہیں, ہے نا. وہاں شاہی صاحب تو قد آدم پوسٹر لگائے گئے ہیں. اللہ 5 ہی بجے آ گیا, 5 ہی بجے آ گئے. میرے خیال سے یہ شخصیتیں بھی وہاں رہے ہے نا. بھیا پیشوا پیشوا بن کے آپ یہ بھگل وگل بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ دیکھ رہا ہوں نا, یہ بھگل بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. کچھ لوگ بھگل بنانے کو ہے نا, اور کچھ لوگ نہ پڑھے نہ لکھے اسے بیٹھے بیٹھے سمجھتے ہیں. کنکینانے سے بابائی آ جاتی ہے, کنکینانے سے ولایت آ جاتی ہے. ولایت کسبی نہیں ہے, اللہ نے جسے چاہا دیا اور جسے چاہے گا وہ دے گا. اب کسی کو حسد کرنے کی اور گنگنانے کی ضرورت نہیں ہے. آج حضور تاج الشریعہ سے بہتوں کو حسد ہے, لیکن یہ تو وہابی چیز ہے, یہ وہابی چیز ہے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. آج بندوں کے دلوں میں تو تاج الشریعہ کی محبت ہے. یہ واضح دلیل ہے کہ تاج الشریعہ اللہ رسول کی بارگاہ کے مقبول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, امام احمد رضا کانفرنس, فیضان حضور تاج الشریعہ, نعرہ تکبیر, نعرہ بہادر کیجئے. میں بتا کیا رہا تھا, پوری توجہ آپ کی چاہتا ہوں. پورے قرآن میں ایک سورہ مبارکہ ہے, سورہ فاتحہ. تعین کے ساتھ نماز کی ہر رکعت میں جس کا پڑھنا ضروری ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب.